أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم، اس ایام فاطمیہ کی خمسے کی آخری مجلس میں نے 2 دن پہلے اسی آیت کے ذیل میں ایک تمہیدی گفتگو طے کی تھی، اور میرے سامنے کچھ چہرے ایسے ہیں جو اس دن نہیں تھے. اس لیے اس موضوع کو سرسری طور پر جو اب تک بات ہوئی تھی، اس لیے کہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اس کے آگے کی گفتگو انشاءاللہ آخری مجلس میں، اور وہ موقع بھی آ گیا. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے زیادہ وعدہ خطیب کرتا ہے اور نبھاتا کم ہے. دلیل بس 2 منٹ کی زحمت ہے، وہ 2 منٹ پھر 10 منٹ ہو گیا. اس طرح کے آپ جملے سنتے رہتے ہیں، اور ادب بہت اہم ہے. بزرگ علماء اور آج کل بہت فرق ہے. یہاں پر دل چاہتا ہے بزرگ علماء کی ایک سیرت کو ذکر کروں. آج کا خطیب یہ کہتا ہے میں کچھ کہہ گیا، آپ کہاں ہیں؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. مگر جب پرانے علماء کی طرف اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ جملہ تھا کہ شاید میں سمجھا نہیں پایا. بہت فرق ہے. اور آج اب ایسے لوگ دین کے ٹھیکیدار ہیں جن کی نہ قرآن کی تلاوت اچھی ہے، اور شعر و شاعری بھی ہندی میں کرتے ہیں اردو کے بجائے. اب اس میں ہندی میں آپ اگر سمر کہیے، سمیر کہیے، سب یہ صحیح سے ہے. وہ 3 نقطے والا، سین والا، یہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس لیے جب ہندی کا شاعر جب شعر لکھتا ہے تو اس کا قافیہ یا اس کی ردیف دنیا کی جگہ مرجع، عین کی جگہ الف لے لیتا ہے. اس لیے کہ جب ہندی میں لکھے گا
تو وہ عقار ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے خاص گزارش ہے کہ جو لوگ شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں للہ وہ ہندی میں شعر و شاعری نہ کریں، اور ماشاء اللہ وہ اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے سین اور شین میں فرق ہو۔ ہم اس خاندان سے ہیں بھی نہیں، ہم تو کہیں بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہماری زبان سے ہمارا دھرم سمجھا جاتا ہے، ہمارا مذہب ہمارے صرف گفتگو سے طے کر لیا جاتا ہے، مگر ذرا معاشرہ خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے تو زینب اب جے میں بدل گئے، زینب جینب، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اردو سے ہٹ گئے۔ اور کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج کے زوال کے لیے یہ ہے کہ اس کی مادری زبان کو ختم کر دو، مسئلہ ہی ختم۔ آج سب سے زیادہ حملہ اب ہمارے ہاں ایک وہ بھی ہے، گھر میں بچہ انگلش بولتا ہے، سب لوگ انگلش بول رہے ہیں۔ بھائی آپ کم سے کم اپنی تہذیب بچائیے، اپنی تہذیب بہت اہم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ جو گفتگو ہوئی تھی اس کا ایک سرفصل میں آپ کے سامنے تعلیمات اسلامی کا انحصار، اسلامی تعلیمات تین چیزوں پر منحصر ہیں، یا اسلام کی تعلیمات احکام میں ہے، یعنی احکام انسان کی ذمہ داریوں کو طے کرتا ہے کہ یہ کام واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے اور یہ مباح ہے، یا تعلیمات اسلامی آپ کو ملے گی تو وہ اخلاق کے ذریعے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو اندر سے یعنی غلاظتوں کو نکالو اور پاک چیزوں کو اپنے دل میں اتارو، یہ ہے اخلاق۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ بہترین نمازی ہو مگر جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہو تو ان سے بڑا کینہ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ جو تم نے اتارا ہے، بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس ہوتا ہے، توجہ شرط ہے، اس چیز پہ فوکس ہوتا ہے کہ میں عبادت تو کرتا ہوں، صبح کی نماز بھی پڑھتا ہوں، 4 رکعت ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، مگر ہر چیز کو خراب کرنے کے لیے جسے وائرس کہا جاتا ہے نا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کا شکوہ یہ ہے میں عبادت تو کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ، مگر وہ اللہ کی طرف سے گھر میں برکت نازل نہیں ہوتی۔ حضور ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جو نماز کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے نہیں دیتی، اور اللہ تک نہ پہنچنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں، غیبت کا بازار گرم ہے اور اس میں سب حصہ برابر سے بڑھ چڑھ کر لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر لے رہے ہیں۔ یاد رہے، یعنی صرف کسی چیز کو لینا نہیں ہے بلکہ اندر سے غلاظتوں کو ختم بھی کرنا ہے، حسد کو مٹانا ہے، تکبر کو ختم کرنا ہے، ساری چیزوں کو۔ دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ عقائد میں تعلیمات اسلامی ہے، اللہ، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سارے مسائل اس میں آتے ہیں، یعنی ساری گفتگو یہ عقیدے میں آتی ہے۔ یہ تعلیمات اسلامی کا انحصار 3 چیزوں پہ ہے، مگر اس میں بھی سب سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ اخلاق کا دار و مدار زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کتنے بولنے والوں سے وہ گونگا بہتر ہو جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق سے آپ دیکھیے، 2 دن میں نے مجلس پڑھی، آپ کے سامنے میں مجلس پڑھتا رہتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے یہ ممبر میں بہت اچھے لگتے ہیں مگر 23 گھنٹے میں ان سے بڑا خراب کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ تو کسی کو بھی آپ موقع دے دیجئے، آپ بھی 4 کتابوں کو جمع کر لیجئے اور ایک موضوع اٹھا لیجئے۔ پڑھنے لکھنے والے ہیں تو ایک اچھی سی تھیسس تیار کر سکتے ہیں، ایک اچھی سی چھوٹی سی تحقیق تیار کر سکتے ہیں، آئیں گے اور آ کے بیان بھی کر سکتے ہیں۔ حسد کے اتنے مرحلے ہیں، حسد ایسے کیا جاتا ہے، مگر سوال یہ نہیں کہ صرف بیان کیا جائے، ہٹا کہ نہیں، ختم ہوا کہ نہیں، ختم۔ دنیا کا بہترین دستور یہ ہے کہ اخلاق کی زبان سب سمجھتے ہیں،
اخلاق کی زبان سب سمجھتے ہیں، اور جو بھی اخلاق نہ رکھے اور اس کے بعد بولتا رہے، اسی لیے معصوم نے فرمایا تم لوگوں کو زبان سے دعوت نہ دو بلکہ عمل سے دعوت دو۔ رسول نے اپنے عمل سے 40 سال پہلے ثابت کروایا کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں۔ یہ عمل کی گواہی تھی، توجہ شرط ہے، یہ عمل کی گواہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق سب سے اہم ہے۔ میری 1 گھنٹے کی مجلس ایک طرف، مگر کسی کا ایک چھوٹا سا اخلاقی پہلو وہ پوری زندگی پہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ تو اخلاق سب سے اہم ہے۔ اور جب ہم احکام بیان کر رہے ہوں، جب عقائد کی بات کر رہے ہوں، تو پھر اس وقت اخلاق کا دامن نہ چھوٹے، اخلاق کا دامن نہ چھوٹے۔ اگر کسی نے مسجد میں پوچھ دیا مولانا آپ لفافہ بڑھا لیتے ہیں، اب اس کے دفاع میں تم لوگ ایسے ہی ہو، تم ایسے ہی ہو قوم والے، ارے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اخلاق کا دامن فوراً چھوٹ جاتا ہے، اور سامنے والا اخلاق سے دیکھتا ہے کہ ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ توجہ شرط ہے۔ اور میں اتنی باتیں کر رہا ہوں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اس لیے کہ میں بہت آسانی سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ بہت سخت ہوتا ہے مرحلہ کہ اخلاق اپنا اچھا ہر مرحلے میں انسان رکھے۔ اس لیے یہیں پہ شہزادی کو وسیلہ بناتا ہوں، خدایا ہم سب کو واقعاً اخلاق کا دامن ایسا پکڑنے کی توفیق دے کہ کبھی چھوٹے نہیں۔ اخلاق کا دامن، چاہے عقائد آ رہا سامنے والا کمیونسٹ ہے، تمہارے خدا کو گالی دے رہا ہے، یاد رہے اگر وہ گالی دے رہا ہے تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے کہ گالی کا جواب گالی سے ہو۔ وہ گالی دے رہا ہے، وہ عالم دین کا واقعہ یاد آتا ہے، وہ اپنے شاگرد کے ساتھ ایک محلے سے گزر رہے تھے، جب گزر رہے تھے تو محلے کے ہر آدمی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، ہر آدمی اسے گالیاں دے رہا تھا، ہر آدمی اس کی توہین کر رہا تھا، وہ کچھ نہ بولا۔ جب راستہ ختم ہو گیا، جب آگے بڑھ گئے تو ایک مرتبہ شاگرد نے پوچھا سب آپ کو گالیاں دے رہے تھے، سب آپ کی توہین کر رہے تھے، پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عجیب جواب تھا جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ وہ جواب ان کا یہ تھا کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس گالی ہے مگر ہمارے پاس۔ اب لوگ آسانی سے کہتے ہیں حضور بزنس بغیر جھوٹ کے چلتا ہی نہیں ہے۔ اگر غیر جھوٹ بولے کوئی عیب نہیں، علی والا جھوٹ بولے یہ عیب کی بات ہے، یعنی علی والا دلیل بنائے یہ غلط ہے۔ آج کل تو آپ کا نیوز وغیرہ دیکھ ہی رہے، بزنس پہ بھی کتنے حملے ہیں، کسی ایک کی سپیچ سے کیا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ جھوٹ علی والا نہیں بولے گا، وہ اپنے یہاں میلاد میں روڈ جام کر دیتے ہیں، ہم بھی عزاداری میں جام کریں، ارے وہ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ دلیل غلط ہے۔ توجہ شرط ہے، ہمیں انسانیت کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ہر ایک انسان کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے۔ ہماری عزاداری، اب ذرا یہاں بات بہت اچھا موقع ہے اور اسے میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، مائک اندر ہی کے لیے، باہر آواز کم جا رہی ہے اور یہی سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے مائک کیوں لگایا جاتا ہے؟ ابھی ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ مائک کس کے لیے لگایا جاتا ہے۔ بیٹھے سب اندر ہیں مگر بڑے بڑے مائک دوسروں کے گھروں کے لیے لگے۔ اگر استاد علی مرتضی زیدی کا جملہ عجیب ہے، وہ کہتے ہیں جو بیچارے فرش پہ بیٹھتے ہیں انہیں کوئی اچھی بات سنایا نہیں جاتا، اور جو سنتے نہیں ہیں انہیں سب کچھ سنایا جاتا ہے۔ جو سنتے نہیں، ارے مولانا نہیں، وہ سنتے رہتے ہیں ہماری تقاریر کو نہیں، اما جو غدیر میں بہرے تھے اگر سنیں گے بھی تو اپنی
اپنی خرافاتی نیت کے ساتھ کہ کیسے اس آگ کو بھڑکایا جائے, کیسے آگ لگائی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا دامن نہ چھوڑیں, ہم اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں, ہمیں اپنے کردار سے پیش آنا ہے. توجہ شرط ہے. ہوا کیا, زیادہ تر مائک اس کے لیے لگایا جاتا ہے جو سنتا نہیں. ذرا سا آئیے, ذرا اور قریب سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہم لوگ یہاں رہتے ہیں, اب یہاں ذرا سا خصوصی ہے بات, ایسے سمجھنے کی ضرورت ہے. رات کے 12 بجے 10-15 ڈی جے بجے تو ہم کیا سوچتے ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک انسان ہونے کے ناطے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں لگتا ہے نا کہ برا ہو رہا ہے. اب سمجھ لیجئے, جب عزاداری میں ہم بڑے بڑے مائک لگا کے عام لوگوں کو سوچے کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے, یہ سمجھنے. ہاں, جہاں سب اپنا مجمع ہے لگائیں, کسی کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, کسی کو کوئی اشکال ہی نہیں ہے, مگر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے لیے یہ لگا رہے ہیں, کسے سنانا چاہ رہے ہیں, کسے سنانا چاہ رہے ہیں. یہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اخلاق کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی, اور ایک آخری مرحلہ جو میں نے اس کے پہلے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے, شہزادی کا کردار بھی یہی ہے. سارا کا سارا کام کر دیا اور اخلاق کا دامن بھی نہ چھوٹا. سارا کا سارا مسئلہ دین کا حل کر دیا, اخلاق کا دامن بھی نہ چھوٹا. کیا ہوا, سامنے والے نے آ کر سلام کیا, شہزادی نے اپنے دل سے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس کو مسلمان بہانہ بنا لیتا, مسلمان بہانہ بنا لیتا. نہیں, شہزادی نے بس جواب نہ دیا اور آنے والی قیامت تک نسلوں کو پیغام دے دیا کہ دیکھو, سلام کرنا مستحب ہے, جواب واجب ہے. اب اگر شہزادی رسول کی بیٹی اگر جواب نہیں دے رہی ہے تو پھر طے کرنا پڑے گا کہ سامنے والا مسلمان نہیں تھا. ایک سلام پڑھے محمد. اب یہاں تک میں نے پچھلی مجلس کا 15 منٹ میں یہ وقت لیا ہے. اب اگلی چیز جو بہت اہم ہے اور یقیناً ہماری معرفت اور ہماری ایمان میں اضافے کا سبب قرار پائیں گی, سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے ایام فاطمیہ جو آتا ہے نا, یہ شہزادی کا غم منانا, یہ سب کو توفیق نہیں ملتی. ایام فاطمیہ تمام دوسرے اہم دنوں سے اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عاشورہ میں وہ چیز نہیں ہے جو ایام فاطمیہ میں ہے, حتیٰ غدیر میں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے جو ایام فاطمیہ میں ہے. توجہ شرط ہے, حتیٰ رسول پہ ایمان کی بات ہے. اب ذرا یہاں سے متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ جو رسول پر ایمان کی بات ہے, رسول پر اعتقاد کی بات ہے, دوسروں میں اور ہم میں تھوڑا سا ایمان میں فاصلہ ہے, تھوڑی سی چیزیں کم و زیادہ ہیں, ورنہ سب مانتے ہیں. رسول پہ اس طرح سے کسی کا شک و شبہ نہیں ہے, بلکہ کچھ وہ کم یا ہم زیادہ یہی ہے نا, مگر رسول کو مانتے ہیں. عاشورہ کو دیکھا جائے تو عاشورہ کے حوالے سے مقتل کی زیادہ تر کتابیں اپنوں نے نہیں لکھی ہے, غیروں نے لکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کہیں پہ بھی ہوگا تو انسان کسی بھی مذہب کا ہوگا وہ بولتا ہوا نظر آئے گا. اسی لیے اس کی دلیل بہترین, ابھی اس زمانے میں ظلم اپنے عروج پر ہے, مظلوم ایک ملک قرار پا رہا ہے, مگر دیکھیے جہاں اسلام نہیں ہے, جہاں مسلمان نہیں ہے, مگر ظلم کی بنیاد پر وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ آج کے حالات ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں. وہ 57 ملک آپ سمجھ ہی رہے ہیں, وہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس پہ. ایک صلوات پڑھے محمد. کربلا کی بات اگر کی جائے تو کربلا سب مانتے ہیں,
کربلا کو سب مانتے ہیں. حتیٰ غدیر کی بات کی جائے تو غدیر کی روایت تو غیروں نے لکھی ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ غیروں کے یہاں سے ہم تک آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی چوتھا مانتا ہے اور ہم پہلا مانتے ہیں، بس یہی اختلاف ہے نا. مگر ایام فاطمیہ کا معاملہ ہی الگ ہے اور بہت سخت مرحلہ ہے. شہزادی کا غم سب نہیں منا سکتے، اس لیے کہ شہزادی کا غم منانے کا مطلب یہ ہے کہ علی کے مقابلے میں جتنے بھی آئے ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا. جی معاملہ ہے. علی کے مقابلے میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ تم علی کو ولی مان لو. علی کو ولی بہت مانتے ہیں، ارے چوتھی خلافت میں سب مانتے ہیں. مگر شہزادی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ تم نے اگر مجھے مانا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ لا مولا الا علی، علی کے علاوہ کوئی مولا نہیں. علی کے علاوہ کوئی مولا نہیں. حضور کلمہ ہم کو یاد ہے نا، اسی کلمے کا پہلا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ارے سب کہہ رہے ہیں اللہ اللہ، سب کہہ رہے ہیں اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ ترجمہ کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. ارے صرف اللہ کہنا کمال نہیں ہے، توجہ شرط ہے، توجہ شرط ہے. صرف اللہ کہنا کمال نہیں ہے. اللہ اللہ کہتے رہو اور دوسروں کو اپنا خدا بناتے رہو، کوئی فائدہ نہیں. اگر اللہ اللہ نہ بھی کہو اور کسی کو اپنا حاکم نہ بناؤ، اپنا خدا نہ بناؤ، اپنا معبود نہ بناؤ، وہ چاہے تم زبان سے کہو یا نہ ہو، بلکہ وہی اللہ والا ہے. توجہ شرط ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ اللہ کتنا کر رہا ہے، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ کس نے لا الہ پہ عمل کیا ہے. یہ آسان نہیں ہے. اگر تم شہرت کے خدا کو کسی کو مان رہے ہو، پہلے ٹھوکر مارو اور کہو بس اللہ سب سے بڑا ہے. اگر تم نے کسی اور کو، اگر کسی کو پوری دنیا ثابت کرنے پہ لگ جائے کہ یہی سپر پاور ہے، مگر تمہیں یہ کہنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی پاور اچھی نہیں ہے. یہ 70-75 دن میں کیا تھا؟ پہلے ہی دن اگر تم سرنڈر کر جاؤ بس. ارے کیوں مانا جائے؟ اگر کسی کے پاس خدا نہیں ہے وہی کہیں جھکتا ہے. جس کے پاس خدا ہے وہ جھک نہیں سکتا. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اب سمجھ میں آیا، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم صرف مسجدوں میں یا کہیں کھڑے ہو کر کہیں پہ یہ گفتگو کرتے ہیں اللہ اکبر، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، اسے میں چھیڑنا نہیں چاہتا، بس ایک مسئلے کو حل، ایک دوسری بات کو جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے اللہ اکبر. کیوں یہ بار بار مائک اتروایا جا رہا ہے؟ کیوں اتروایا جا رہا ہے؟ ذرا سمجھنے کے. یہ اب اپنے کے درمیان یہ بات کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنے گھر میں بھی، تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے اللہ اکبر، تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے. ارے جتنے لوگ اپنے آپ کو سپر پاور بتانا چاہ رہے ہیں ان کے منہ پہ تماچا ہے، جس کی بنیاد پر وہ حملے پہ حملے کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ اکبر نہیں کہنا. کیوں؟ یا رسول اللہ، یا علی، یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اگر اللہ اکبر کہہ دیا تو اب جتنے لوگ محنت پہ محنت کر کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ میرے سامنے جھک جائیں، یہ بس پیشانی اس کے سامنے جھکتی ہے کہ جو پھر غیروں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا.
جو غیروں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. بات آ گئی ہے تو ایک تربیتی پہلو پہ اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. اے جوانوں، اے شادی کے لیے رشتہ لے کر جانے والوں، کیوں اس سے مانگ رہے ہو جو پہلے ہی سے بازو میں کمزور ہو؟ جو شرط ہے جیسا ہی رشتہ لے کے پہنچے، لڑکے والے لڑکی والے بیچارے ڈرے ہوئے ہیں. اب کیا مانگ ہوگی؟ اگلی ڈیمانڈ. اور سب جب ڈیمانڈ ہو گئی، معلوم ہے یہ کام کیا ہے؟ اپنے بچے کو بیچنے کا معاملہ ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کو لا رہے ہیں، بیٹے کو ہم بیچ رہے ہیں. اور ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ. اللہ اکبر. عجیب معاملہ ہے. جب جہیز کی کتاب دی جاتی ہے نا تو اس میں کہیں سے بھی نام لڑکے کا نہیں رہتا ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ کس کا نام رہتا ہے؟ لڑکی اور اس کے باپ کا. اور اس میں لکھا رہتا ہے یہ سامان یہ سامان. اور اگر کبھی طلاق ہو جائے تو وہ فوراً لسٹ میں، یہ آپ لیے تھے نا، یہ واپس کر دیجئے، یہ واپس کر دیجئے. اے جوانوں، خاص گزارش ہے، توجہ شرط ہے، خاص گزارش یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ جو دینے کے بعد واپس لے لے. ایسے سے مانگو جو دینے کے بعد لیتا نہ ہو. شریعت پڑھے محمد. محنت سے مانگا ہم نے اور کسی اور کے کریڈٹ کارڈ کا فائدہ ہوا. کتنا اچھا ہوتا ہم خود ہی اللہ سے لے لیتے. بھیک ہم مانگ رہے ہیں، مل رہا ہے اسے. یہ انسان کو سوچنا چاہیے. اور آج کل شادی کے معاملات عجیب و غریب ہیں. میرا موضوع وہ نہیں ہے، صرف بات آ گئی تھی، عرض کر دیا. یاد رہے اللہ کہنا کمال نہیں ہے، لا الہ پہ عمل کرنا یہ کمال ہے. آج کی تاریخ کو سامنے رکھیے اور محسوس کیجئے. یمن والوں کے پاس، لبنان والوں کے پاس، اور حشد الشعبی کے پاس، ایران کے پاس، اور جس جگہ جنگ ہو رہی ہے اس کے پاس، اور 57 مسلمانوں کے ملک، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ادھر بس اللہ ہے اور ادھر وہ لا الہ پہ عمل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ جیسا کہے گا ویسا ہی ہم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خدا اصل میں اللہ ہے ہی نہیں. یہ اللہ ہے ہی نہیں. اور جن کے پاس اللہ ہے وہ کہہ رہے ہیں تم کچھ بھی کر لو، ہم جھکیں گے نہیں. آ جاؤ دنیا کی 10 ملکوں کی طاقت لے کر، ہم چھوڑیں گے نہیں. اور صرف کہا نہیں، کر بھی رہے. یہ پہلا مرحلہ فاطمیہ کا پہلا مسئلہ. فاطمیہ نے وہ کام کیا جو کسی اور نے نہیں. عاشورہ میں ہر مذہب کے لوگ مل جائیں گے، حتیٰ غدیر کی محفل میں علی علی اور گھوم گھوم کے جھوم جھوم کے منکم تو مولا پڑھنے والے مل جائیں گے. اب اس سے زیادہ تو وضاحت نہیں ہو سکتی. منکم تو مل جائے گا، مگر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ شہزادی میں وہی ملے گا جو دنیا کے بنائے ہوئے لوگوں کو پہلے ٹھوکر مارے گا. دنیا کے بنائے ہوئے لوگوں کو ٹھوکر مارے گا، اس کے بعد شہزادی کی طرف آئے گا. مگر یاد رہے یہ کام آسان نہیں تھا شہزادی کے لیے. شہزادی نے وہ کام کر دیا جو عاشورہ تو بات کا معاملہ ہے نا،
جو اور دوسرے مرحلوں نے ادا نہیں کیا. قرآن کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اللہ اکبر. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اے رسول خدا، یہ بدتمیز اعراب، جو بدتمیز لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں، ان میں منافقین ہیں. اور صرف وہاں نہیں بلکہ اہل مدینہ میں بھی منافق پائے جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، مردو وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے نفاق پر. لا تعلمہم، آپ تو ان کو جانتے تک نہیں ہیں. نحنو، نہ ہم جانتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں، آپ تو جانتے تک نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام رسول خدا کے لیے بغیر وحی کے آسان نہیں تھا، اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں آستین کا سانپ تلاش کر لینا یہ بہت آسان کام نہیں ہے. بعد وفات رسول 2 تحریکیں ہیں، توجہ شرط ہے، 2 موومنٹ ہیں. اسلام کا مقابلہ ہمیشہ ہوا ہے تو 2 طرح کے گروہ سے، یا کافروں سے ہوا ہے یا منافقوں سے ہوا ہے. کافروں سے جب بھی مقابلہ ہوگا تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ دشمن آپ کا ہے ہی نہیں، وہ ہر طرح کی غلطیاں کرے گا اور اس سے مقابلہ ہوگا. کافروں سے مقابلہ کرنا آسان ہے. یہاں اب گزارش بھی کریں گے کہ یہ کٹ بھی کر دیجیے گا آپ، اور تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے پہلے ہی دن سے جو حکومت آئی اس نے کہا میں مسلمانوں کے خلاف ہوں. تو چلیے ٹھیک ہے، پتہ تو چلا کہ ہمارا دشمن کون ہے، مگر جس نے ہمیں کئی سال سے اندر سے کاٹ دیا اس کے بارے میں ہم متوجہ تک نہیں ہوئے. آج ہمیں نقصان اصل وہ 30-35 سال پہلے کیے ہوئی چیزوں کا ہو رہا ہے. توجہ شرط ہے، حالات پہ جن کی نظر ہے وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. منافق کو پہچاننا یہ آسان نہیں ہے. 2 چہرہ رکھنے والے کو پہچاننا یہ آسان نہیں. نفاق کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 راستہ رکھتا ہو، ادھر سے نکلا، ادھر امان دیکھا تو ادھر والے میں ہو گیا، ادھر والوں نے حملہ کیا تو دوسرے راستے سے نکل کے اپنی دوسری پارٹی میں چلا گیا. اور یہ بہت سخت معاملہ ہے. اسی لیے توجہ شرط ہے، اسی لیے تاریخ میں یہ واقعہ رقم ہے کہ سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے کسی کو بھیجا گیا. کسی کو جیسے ہی بھیجا گیا، آدھے ہی راستے میں خدا نے جبریل کو بھیجا، اے نبی خدا فلاں کو بلاؤ، علی کو بھیجو. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اپنے پرانے دوستوں کو دیکھ کر اپنا ایمان بیچ نہ دے، بلکہ ایسے کو بھیجو جو کل ایمان والے ہو. اس لیے علی کو بھیجا گیا نا. کیوں؟ اس لیے کہ بات مشرکین کی ہے، براءۃ من اللہ. اب بات آپ سوچئے، کسی سے جا کے آپ کو سخت لہجے میں گفتگو کرنی ہے اور جا کے کرنے والا بہت نرم لہجے میں کر دے تو مسئلہ ہی ختم ہے. اس لیے بلا لیا گیا کہ نہ انہیں نہ بھیجو، اس لیے کہیں مسئلہ نہ ہو جائے، اس لیے علی کو بھیجا گیا. توجہ شرط ہے، منافق کو پہچاننا یہ آسان نہیں. اسلام کے مقابلے میں 2 تحریکیں، 2 تنظیمیں، 2 تحریک اور 2 تنظیم. کافر اگر سامنے ہے، ایک اس سے لڑائی، اور منافق تو پتہ ہی نہیں چلے گا کب آپ کے ساتھ ہے اور کب دوسرے کے ساتھ. یہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسے کی پہچان کرنا یا کرانا یہ آسان نہیں ہے. ایسے کی پہچان کرنا اور کرانا یہ آسان نہیں ہے. توجہ شرط ہے، شہزادی نے کیا کیا؟ توجہ شرط ہے. کیوں ایام فاطمیہ اتنا اہم ہے؟ اس لیے اہم ہے کہ کسی گروہ کے
بڑے لیڈر کو جو سب سے زیادہ مقدس بتایا جا رہا ہو، جو لیڈر ہو، اور اسی کو آپ کہہ دیں کہ یہ تمہارا لیڈر ابلیس ہے۔ آپ دیکھیں عیسائیوں سے آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے، بہت اچھا، مگر کسی دن بیٹھ کے ان سے کہہ دیجئے دیکھو تم جس کو اس زمانے میں مان رہے ہو نا، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ابلیس کا سب سے بڑا پیروکار ہے، سب سے بڑا آدمی وہ ابلیس کا ہے۔ اب بتائیے جس کے اوپر پورا دھرم ٹکا ہو، اگر اسی پہ انگلی اٹھا کے کہا جائے یہ کہیں کا نہیں ہے، یہ آسان نہیں تھا۔ آخر شہزادی نے کیا کیا؟ ارے جسے مسلمانوں نے سب سے بڑا بتایا، سب سے بڑا لیڈر بتایا، اسی پہ انگلی رکھ کے بتایا اسے مسلمان نہ سمجھنا بلکہ یہ منافقوں کا رہبر۔ یہ کام شہزادی نے کیا، اور مگر انداز وہی ہے، زبان خراب استعمال نہیں کی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور نیک نصیحت کے ساتھ، اور جب بھی تم بحث و گفتگو کرو تو تمہارا جدال اور یہ تمہاری بحث سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ شہزادی نے کہیں اس طرح کی گفتگو نہیں کی، مگر آپ دیکھیے شہزادی کا کھڑا ہونا۔ لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ نظریات دیتے ہیں کہ ارے یہ علی کی ولایت کے لیے شہزادی نے دفاع کیا تھا یا خطبہ فدق میں باغ فدق کی مانگ کی تھی۔ یہ بہت سے لوگ ظاہری نظر رکھنے والے وہ کہتے ہیں علی کے دفاع کے لیے اٹھی تھی، اور کچھ لوگوں نے تو اتنا گر کے لکھا، ارے یہ تو جانتے تھے دونوں، یعنی علی و فاطمہ جانتے تھے کہ حکومت ان کا حق نہیں ہے، مگر صرف خطبہ باغ فدق کو وسیلہ بنا کر تھوڑا سا یہ چاہتے تھے کہ کچھ ان کا بھی گزارا ہونے کے لیے کچھ مل جائے دنیا سے۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ شہزادی کے حوالے سے لوگوں نے اچھے نظریات دیے ہیں، نا، اس لیے کہ شہزادی کے کردار کو ماننا اور اس زمانے کے لیڈر کو منافق ماننا، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یہ آسان ہے ہی نہیں۔ سب کو طے کرنا پڑے گا کہ کس کی طرف شہزادی ہیں، کس کی طرف شہزادی ہیں۔ لوگوں نے کہا اور کہا رہے یہ علی کی ولایت کے لیے اٹھی تھی، حضور بات علی کی ولایت کی تھی ہی نہیں، علی کی خلافت کی تھی ہی نہیں، علی کی خلافت کا اصلا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے، دنیا نے علی کو ولی مانا ہی نہیں تھا، جب مانا ہی نہیں تو پھر کس حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے خطبہ فدق میں شہزادی نے فرمایا سملا جلباب الدین، اللہ اکبر۔ شہزادی فرما رہی ہے یہاں تشیع خطرے میں نہیں ہے، یہاں شیعہ خطرے میں نہیں ہے، یہاں علی خطرے میں نہیں ہے، بلکہ علی کے جگہ پہ کسی کو ماننا یہ اصل میں دین خطرے میں ہے، نبوت خطرے میں ہے، نبوت کی 23 سال کی محنت خطرے میں ہے۔ اس لیے شہزادی پہ واجب تھا کہ وہ رسول کے پہنچائے ہوئے 23 سال کے پیغام کو بچانے کے لیے قیام کرے، اس لیے باغ فدق کا مسئلہ اٹھایا، اس لیے خطبہ فدق کو پڑھا، کیوں؟ تاکہ دین نبوی بچ جائے، نہ کہ علی کا مسئلہ۔ آپ ایک مسئلے پہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ایک بہت اہم گفتگو کی جاتی ہے، وہ یہ ہے دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے۔ کہاں سے نظریہ آیا؟ کیوں کہا جاتا ہے دین الگ ہے؟ اور ہم سے بھی کہا جاتا ہے مولانا ایک ایسا مولانا چاہیے جو بس محراب دیکھے اور وہ ہم لوگوں کے کام سے لین دین نہ ہو۔ اگر مولا بھی آ جائیں گے، مولا آپ ہمارے گھریلو مسئلے میں بولنا نہیں ہے، آپ محراب تک اچھے لگتے ہیں، بس آپ روزہ نماز یہی سے بتائیے، آپ کا یہی کام ہے، ہم تو اپنے گھر میں خود ہی فرعون والا کام کر لیتے ہیں۔ فرعون کی تعریف ہے یہ نہیں ہے کہ ایک موسیٰ کے زمانے میں ایک انسان تھا جو اتنا ہائٹ رکھتا تھا، ایسا چہرہ تو نہیں،
فرعون کی سیدھی سی تعریف اگر کی جائے تو بس ایک سیدھی سی یہی تعریف ہے، جو اپنے سامنے دوسروں کو چھوٹا سمجھے وہی فرعون ہے، جو اپنے سامنے۔ اب اگر یہ تعریف کی جائے تو پھر کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے اپنے ہی آس پاس ایسے لوگ مل جائیں گے جو الگ الگ فرعون کے اقسام میں نظر آئیں گے۔ فرعون ایک کردار کا نام ہے نا، اپنے سامنے سب کو چھوٹا سمجھنا۔ جیسے اب مثال میں آپ کی نہیں دے رہا، مجھ سے اچھی مجلس کوئی پڑھتا ہی نہیں، ختم ہو گیا معاملہ، ختم ہو گیا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی ہی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو معاملہ ہے توجہ شرط ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد کہا دین الگ ہے، سیاست الگ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں، مگر جب بھی سیاست کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں وہ شام کا ایک فقیر ہے، اس کی چال بازی کو لوگ سیاست سمجھتے ہیں۔ اگر سیاست کے لیے سب سے پہلے علی کی 4 سال 9 مہینے کی حکومت نظر نہ آئے تو پھر ایسا دیندار جو علی کی سیرت پہ چلے تو بہت اچھا ہے۔ مگر مشکل کیا ہے؟ سیاست الگ، دین الگ۔ یہ کہاں سے آیا نظریہ؟ یہ نظریہ میں آدم سے لے کر نہیں بتانا چاہتا، اسلام کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، دین الگ، سیاست الگ۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، دین ہی عین سیاست ہے۔ جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا ایک سیاسی قدم یہ ہے کہ آپ عبادت کے اندر ہی سیاست کو، بہت سے لوگ اپنے یہاں گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے وقت برباد کر رہے ہیں، آپ امام حسین یا شہزادی کا ذکر سمجھ کے سن کے اپنے وقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ دین عین سیاست ہے، توجہ شرط ہے۔ کہاں سے نظریہ آیا؟ توجہ شرط ہے۔ نظریہ یہ اسلام میں رسول کی وفات کے بعد کچھ ہی دنوں میں، پہلے ہی دور میں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ نظریہ کہاں سے آیا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ یہی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں، ہر کتاب نے لکھا ہے، ہر بڑے عالم نے بولا ہے، علی علم میں افضل، علی زہد میں افضل، علی تقوی میں افضل، علی ایمان میں افضل، علی جنگ فاتح، سب چیز میں علی افضل۔ مگر جب بات حکومت کی آئی تو علی آپ گھر میں رہیے، ہم حکومت کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہیں سے دین اور سیاست کا نظریہ الگ کر دیا گیا کہ دیکھیں، آپ چاہے جتنے بھی پڑھے لکھے ہو مگر حکومت ہم ہی جاہل کریں گے، ہم حکومت وہی جائے۔ اب سمجھ لیجئے، اگر ان پڑھ شکشا منتری ہو جائے، آپ دیکھ لیجئے مسجد کے ٹھیک ٹھاک اچھے خاصے متولی وغیرہ، ایک بھی متولی اور وقت کے قاعدے اور قانون کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، مگر بھائی متولی ہیں، بھائی کم سے کم تمہارا کام یہ سمجھ تو لو، شریعت کے کس دائرے میں ہو، کتنی اجازت ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، واقف کی نیت کیا تھی، وقف کرنے والے کی نیت کیا تھی، تم اپنی مرضی چلا سکتے ہو؟ نہیں۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹنے پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور ایسا معاملہ چل رہا، قیامت ہے۔ ارے جب تمہارا 5 سال ختم ہو تو یہ بتاؤ کہ میرے جیب سے اتنے پیسے لگے ہیں، اپنی جیب سے تو وہ گرم کرنے کا معاملہ چل رہا ہے، اور ٹھیک ٹھاک معاملہ۔ اب المیہ یہ ہے کہ باغ فدق کے کھانے والوں کو آج تک ہم لعنت پڑھ رہے ہیں، اور امام کا حق کھانے والے یہ وقف یا اس طرح کی وقف پراپرٹی، یہ جو اوقاف کی چیزیں ہیں، یا خمس نہ دے کر، خمس نہیں دے رہے ہیں، مولا کا حق کھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد باغ فدق پہ لعنت ہے۔ ارے باغ فدق کے کھانے والے پہ لعنت کب ہوگا؟ جب ہم خود بھی نہ کھائیں۔
समझने की जरूरत है, तवज्जो शर्त है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। दीन और सियासत को अलग कर दिया गया। अब इसी पे बहुत से मौजू हैं जिसे मैं अब जिक्र नहीं करना चाहता। बहुत से लोगों ने अजीब व गरीब नजरियात दिए हैं अय्याम फातिमिया को लेकर, शहजादी के इस मसले को लेकर लोगों ने इनकार कर दिया। लोगों ने अलग अलग दौलत के चक्कर में आकर इल्जाम लगाया कि वो बस अपने माले दुनिया की हवस की बुनियाद पर यह कदम उठाया था उन्होंने। इस तरह के बहुत से इल्जामात। क्यों? इसलिए कि शहजादी को मानना और इतना बड़ा जो दीन झूठ पे तैयार किया गया है उसमें आग लगाना दोनों बराबर है। इसलिए आसानी से कोई मान नहीं सकता। तवज्जो शर्त है और जरा समझने की जरूरत है। वो ये है, अय्याम फातिमिया का मौजू ये नहीं है, तवज्जो शर्त है। बहुत से लोग आपको अय्याम फातिमिया में मिलेंगे, एक अच्छी बीवी का किरदार कैसा होना चाहिए, एक अच्छी बेटी का किरदार कैसा होना। अय्याम फातिमिया का ये मौजू है ही नहीं। अय्याम फातिमिया का मतलब ये है मुनाफिक के चेहरे से नकाब खींचना, ये है अय्याम फातिमिया। खुतबे मिना में जो इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था कि किसी भी मौलाना या किसी भी आलिम को आप अपने यहाँ मजलिस के लिए बुला रहे हैं या कुछ भी काम के लिए, नमाज के लिए, तो ये ना देखें, ये दो चीज बहुत ज्यादा कौम देखती है, ये कितने साल पढ़े हैं और इनका अखलाक कितना अच्छा है। भाई शाहिद बाखरी का अखलाक कितना भी अच्छा, सबको झुक के सलाम करता है और इसी के सामने सबका हक मार दिया जाए, इस अखलाक का क्या फायदा? इल्म में यार नहीं है, इल्म तो होना ही चाहिए एक आलिम के अंदर, अखलाक तो होना ही चाहिए। मगर अखलाक का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी को झुक के सलाम कर रहे हैं, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो मुनाफिक हो, चाहे वो काफिर हो। नहीं, उसी से मिलना है। ये ईमान की लकीर पे चलना पड़ेगा, तवज्जो शर्त है। क्यों? इसलिए कि आपके सामने किसी ज़ईफ, किसी कमजोर का हक मारा जाए और वहां हम चुप रह जाए और कहें कि नहीं हमारे मामलात तो अच्छे हैं, ये गलत है। इसलिए कि यहां अपने मामलात की बात ही नहीं है। यजीद और इमाम हुसैन में आपस में कोई मुश्किल नहीं थी। बेशक इमाम हुसैन खड़े ही उम्मत के लिए हुए थे। अय्याम फातिमिया का मौजू निफाक की चादर को खींचना। अब यहां तक बात पहुंच गई है, अब बस हालात हाजरा को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो ये है, बहुत से लोग कह रहे हैं इस जंग में फायदा क्या हुआ, 75 दिन का मामला, इस जंग में हुआ क्या? हुजूर बहुत हुआ और बहुत कुछ हुआ, बस समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब तक खाने काबा की ठेकेदारी की, इस्लाम के नाम की चादर ओढ़ने वालों के चेहरे से नकाब खींचा गया और ये दुनिया को बताया गया इन्हें भूलने से भी मुसलमान न समझना, बल्कि यहूदियों की औलाद है। क्या किया? बड़ा काम हुआ। इससे समझ में आया ये OIC 57 मुल्क ये उन्हीं के बनाए हुए हैं, ये अल्लाह वाले हैं ही नहीं। रहते तो फिर एक छोटा सा मुल्क होके कह रहा कोई साथ दे या ना दे, हम छोड़ेंगे नहीं। और दुनिया के लिए एक पैगाम मिल गया कि तुम जितना भी असलहों में माहिर हो जाओ, ये शहादत का जज्बा रखने वालों को हरा नहीं सकते। और अजी बहुत से लोग अलग अलग न्यूज चला रहे थे और यही लिख रहे थे अब बस आने वाला है और फला आने वाला है, फला तुर्की आने वाला है, ये आने वाला। हुजूर कुछ नहीं आने वाला, इनके पूर्वजों ने भी कभी मैदान में साथ नहीं दिया, तो फिर ये क्या साथ देंगे? अब रही बात ये कि कल भी अली मैदान में थे, सब हाथ में छोड़ के भाग गए थे, मगर जब अली से पूछा गया अली तुम क्यों नहीं गए, तो अली का जवाब ये था
کل بھی علی میدان میں تھے، آج بھی علی کے چاہنے والے میدان میں. ہم نے بھاگنا سیکھا ہی نہیں، ہم تو پشت دکھانا بھی نہیں جانتے، اور ہمیں اسلام نے ایسا مضبوط رکھا ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں پہ سودا ہی نہیں کرتے. مومن کا سودا کم سے کم ہوتا ہے تو جنت میں، اس سے کم پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی 2-4 ہزار روپے میں اپنے آپ کو مجتہد کو چھوڑ کے اخباری ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بات آ گئی ہے تو ایک انشاءاللہ مجلس کے بعد میں اعلان کروں گا اخباری. اور یاد رہے اسلام اگر کسی کے دل میں آ جائے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. علی والے کل بھی، آج بھی اور ہر زمانے میں. اور یاد رہے اس جنگ کا ایک فائدہ اور ہوا، وہ فائدہ یہ ہوا کہ رسول کی وفات سے لے کر اب تک شیعوں کو یہ کہہ کے ان کی کتابوں کو اہمیت نہیں دی گئی، ولایت علی پہ گفتگو ہونے نہیں دیا گیا، سوشل بائیکاٹ تھوک کے دیتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ سارے مسائل جو اٹھائے جاتے ہیں سب کا اصل نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہم سے قریب نہ ہو. سب کا اصل نچوڑ یہ، اس لیے کہ سامنے والے کو یہ معلوم ہے کہ یہ اگر ایک مرتبہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو بھائی سیدھی سی بات ہے اتنی کمزور دیوار ہی کیوں اٹھا رہے ہو جو گر جائے. ہم نے تو اپنی عقیدے کی بنیاد ہی غدیر میں رسول کے کاندھے سے رکھی ہے. تو اب ہم چاہے جتنی مرتبہ جائیں سعودی عرب، ہم اپنا عقیدہ بدل کے نہیں آتے. اب دیکھیے کچھ سال پہلے تھے تو ہر چیز اچھی لگ رہی تھی، مولا علی اچھے، اور جب اب کی مرتبہ پیسہ لے کے آئے ہیں تو پورا ڈائیورٹ. بھائی کمزور کیوں ہے؟ مضبوط رہے اپنا ایمان. توجہ شرط ہے. سب سے بڑا فائدہ اس جنگ میں یہ ہوا کہ 1400 سال میں حق کی بات دنیا تک پہنچا ہی نہیں گئی. بہت مشکل سے الازہر نے ادھر 50-60 سال پہلے، 60-70 سال پہلے شیعہ کو ایک مذہب مانا ہے، ورنہ شیعہ کو تو کافر ہی میں رکھ دیا گیا تھا شروع سے. 4 جو حنفی، مالکی، شافعی اور ایک آپ بھی بتا دیجئے حنبلی، یہ، اور اس میں ایک شیعہ اب جا کے ایڈ ہوا ہے، وہ بھی الازہر کے کچھ لوگ ایران سے جب اچھے تعلقات آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں بڑھے، اس زمانے میں یہ ہوا ہے. اور ابھی حالات، شروع سے شیعت کی کوئی بات دنیا تک پہنچنے ہی نہیں دی گئی، بائیکاٹ کر دیا گیا، کہیں گفتگو تک نہیں ہوتی، سب وہی معاملہ تھا. توجہ شرط ہے. پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا. آپ دیکھیں حتیٰ یہ کہ جنگ صفین میں مولائے کائنات، جنگ صفین میں جنگ کا فیصلہ آخر میں حکم پہ طے ہوا. تاریخ آپ کے سامنے ہے. حکم میں ادھر سے عمر عاص، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری. ابو موسیٰ اشعری پہلے بیٹھا، ابو موسیٰ اشعری نے احتیاط والی باتیں کی، عمر عاص نے کہا تم کچھ کرو، اس سے لین دین نہیں، میں تو اپنا اسی کو حاکم مانتا ہوں. اور اس میں سوال یہ ہے، عجیب سمجھنے کی ضرورت ہے، علی کا فیصلہ لوگ کریں؟ علی حق جس طرح کھڑے ہو جائے وہ حق ہے، مگر حالات ایسے تھے، لوگوں کی ذہنیت اچھی نہیں تھی کہ علی کا بھی فیصلہ کیا جا رہا تھا. پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ شیعہ نے حیدر کرار حسن نصر اللہ کی صورت میں اس طرف کی جنگ کا فیصلہ علی کے چاہنے والے کے ذریعے ہو رہا تھا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا
کہ شیعوں کو دبا دیا گیا، شیعوں کو دبا دیا گیا، صحیح شیعہ کہیں آئے ہی نہیں، شیعوں کو موقع ہی نہیں دیا گیا۔ مگر اس جنگ کا جو بھی سب سے بڑا فائدہ ہوا، ہمیں سب سے بڑا میڈیا ملا، اب ہمیں پہچانا جانے لگا، ہماری پہچان مل گئی۔ اب دنیا بھی آ کر سوچنے لگی کہ وہ جنہیں داعش کو بنایا گیا تھا وہ لڑاکے الگ ہیں اور لبنان والے الگ ہیں۔ بس گفتگو تمام۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہاں کے آج کے حالات نہیں، ہمیں کربلا پڑھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس زمانے کے یزید کو یاد نہ کیا جائے بلکہ اپنے زمانے کے یزید کو پہچانا جائے۔ ہمیں ایک ایسا سبق دیا گیا ہے کہ جس میں ہمیں اپنے زمانے کے ظالم کو سمجھنا ہے، اور یاد رہے ایمان اگر ہے تو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور آخری مرحلہ دشمن کا یہ ہوتا ہے مار دیں گے، مار دو گے تو ہمارے یہاں شہادت کا کانسیپٹ ہے، ختم ہو گئی بات۔ ہم زندہ رہیں گے تب بھی اس طرف رہیں گے، چلے بھی گئے تو اس۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ حالات بدل گئے اور آج کچھ اچھی خبریں بھی آئیں، اور پہلے ہی دن سے دشمن کی ہار طے تھی، اور طے ہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مقابلے والے علی کے چاہنے والے ہوں یا کربلا کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوں۔ اب دیکھیے ذرا، تعریفیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک فرعون کی ڈیفینیشن بتائی اور ایک ڈیفینیشن اور بتاتا ہوں، بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے علی والا، اب دنیا میں شیعہ یہ مسئلہ ہی نہیں، اب دو حصے کا معاملہ ہے، حق والے باطل والے، بس اب حق والے اور باطل والے۔ اب یہاں کلمہ پڑھنا معیار نہیں ہے، ظالم کے خلاف جو کھڑا ہو جائے وہ حق والا، جو ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ حق والا۔ اس لیے اب حق والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اور شروع میں میرے پڑھنے سے پہلے جو آخری امام کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، بہت اچھی اس میں فریاد تھی، آپ ہیں اس طرف۔ وہاں پہ ایک مفہوم ہے جو میں اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے نا تو امام کے ہاتھ میں جو علم ہوگا، جو پرچم ہوگا، اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ شیعہ جتنے ہیں وہ آ جائیں میری مدد کے لیے۔ امام پوری کائنات کے لیے آئیں گے۔ جب پوری کائنات کے لیے آئیں گے تو ان کا سلوگن جو ہوگا وہ یہ ہوگا، حق جسے بھی پسند ہے، عدل جو بھی چاہتا ہے وہ میرے لشکر میں آ جائے۔ اب یہاں دائرہ بڑھ گیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی پراپرٹی مارنے والا اپنوں میں سے رک جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری قوم کا عدل و انصاف چاہنے والا امام کے لشکر میں پہنچ جائے۔ یہ امام جب آئیں گے تو عدل کی بنیاد پر آئیں گے، اور عدل کی بنیاد پر کافی لوگ، اب ذرا سوچئے، حق والے بڑی تعداد میں ہو جائیں گے، تب وہ آیت واضح ہو جائے گی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دین اسلام ہر دین پر غالب آ گیا، چاہے یہ کافروں اور مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کی بنیاد پر اور حق کی بنیاد پر۔ اب جب شہزادی نے اتنا بڑا کام کیا تھا کہ رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن کہنے والے لوگ، جنگ میں نہ جانے کے باوجود سب سے پہلے خبر دینے کی کوشش کرنے والے لوگ، جنہوں نے ہر طرف سے اسلام میں اپنا ایک معیار بنانا چاہا تھا،
उनके चेहरे से शहजादी ने नकाब खींची तो अब दुश्मन भी बदला लेने के लिए तैयार है। इसीलिए अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन हो जो आपकी जान पहचान का ना हो, तो वो कहीं से भी आएगा, आप पर हमला करेगा, तो उसे ये नहीं मालूम कि आप किस दरवाजे से घर में जाते हैं, उसे ये नहीं मालूम कि आपको कौन सी चीज पसंद है। मगर अगर आपका दुश्मन कोई अपनों में से हो तो उसे ये भी मालूम है कि रसूल किस दरवाजे पे बार बार सलाम करते थे, किसके लिए रसूल ने क्या क्या फरमाया था, और जिन जिन चीजों का एहतराम रसूल करते थे उन चीजों से बदला लिया गया। अल्लाह अकबर। आग और लकड़ी लेकर पहुंच गए। जो दम भरते हैं कि हम रसूल के बाल का एहतराम करते हैं, अल्लाह अकबर, रसूल जिस दरवाजे पे 6 महीना आकर कहते थे अस्सलाम अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रसूला, मगर उस दरवाजे का एहतराम मुसलमानों ने ये किया कि उस दरवाजे पे आग लगा दी। अरे जलता हुआ दरवाजा शहजादी पे गिराया गया। शहजादी की फरियाद थी, या फिज़्ज़त खुज़ूनी, ए फिज़्ज़ा मदद करो, ए फिज़्ज़ा। अरे मेरे सिकंदर मासूम शहीद हो गया। और एक आखिरी फिक्रा फरमाया था, या महबूब अदरिकनी, ए मेरे बेटे, अरे मेरा बदला तुम नहीं लोगे, अरे मेरी मदद करो। अल्लाह अकबर। शहजादी पे मसाइब ढाए गए। शहजादी, रिवायत में मिलता है कि शहजादी के सीने का वसा रसूल लिया करते थे, उम्मत ने इसका बदला। अरे जब दरवाजा गिराया तो जलता हुआ दरवाजा शहजादी पे गिरा। अरे शहजादी के सीने में परवास हो गई। अगर कोई हल्की सी खांसी हो जाए, अगर हल्की सी जकड़न हो जाए, तो इंसान ये महसूस करता है कि अरे पूरे बदन की ताकत निकल रही है, पसलियां भी दम तोड़ती हुई नजर आती है। अरे शहजादी के सीने में जो कीमत उसका एक अजीब अलमीरा ये रहा कि शहजादी 75 दिन या 95 दिन में दुनिया से गई। वो एक अलग रवायत का मामला है, मगर शहजादी के लिए हर सांस मौत से कम न थी। जब सांस लेती थी तब पसलियां पैर से टूटी हुई। अरे किस तरह से शहजादी सांसों को अजरकुमुल्लाह, खुदा किसी गम में हमें हुसैन के आजादारों। अरे इस अय्याम फातिमिया की आखिरी मजलिस है ना, शहजादी को पुरसा दीजिए। शहजादी हमेशा अपने बेटे हुसैन का पुरसा लेती थी, मगर आज शहजादी का पुरसा अपने जमाने के इमाम को दीजिए। अल्लाह अकबर। शहजादी पे मसाइब की इंतहा है। हर वो चीज जिससे रसूल मोहब्बत करते थे उस पे वो सितम ढाया गया, जिसे तारीख में लिख न सकी, तारीख ने बयान भी किया। अजीब फिक्रा लिखे, अगर किसी की पसली टूट जाए, अरे हमारे भी अगर बदन में कभी कोई ऐसी तकलीफ हो जाए जो दाहिने हिस्से
نہ ہو تو انسان ایسے بے چین رہتا ہے کہ نہ وہ بائیں کروٹ سکون سے رہ سکتا، نہ وہ دائیں کروٹ سکون سے رہ سکتا۔ ارے جس بیوی کا پہلو شکستہ تھا وہ کیسے کروٹ لے رہی ہوگی، ارے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ مگر ایسی بھی حالت میں روایت بتاتی ہے کہ شہزادی ہر صحابی کے گھر پہ جا کے کہہ رہی تھی یہ بتاؤ میرے علی نے کمی کیا تھی، میرے علی کو کیا نہیں مانا۔ اے نادارو، ارے ایک وہ وقت بھی آیا شہزادی نے کہا جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئے سمجھ لینا میں زندہ ہوں۔ جب احساسات کا یہ فکرہ ہے کہ جب بھی انسان کا آخری لمحہ آتا ہے نا تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے چاہنے والے اس کے پاس رہے، اس کے گھر والے اس کے پاس رہے، کوئی دوا دے، کوئی پانی پلائے، مگر ہائے رے شہزادی آخری لمحے میں کسی کو آنے نہ دیا۔ جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو جائے سمجھ لینا میں دنیا سے گزر گئی۔ اے عزادارو، جیسے ہی حسنین کو خبر ملی حسنین علی تک پہنچے، علی مسجد سے آ رہے تھے، جیسے ہی علی نے سنا روایت کی فکر ہے علی جیسا بہادر ارے زمین پر گر گیا۔ علی شہزادی کے لمبے اتنا کمزور ہو گئے کہ پیر ساتھ نہ دے رہے تھے۔ شہزادی نے اسی لیے وصیت کی تھی یا علی کفنی باللیل، یا علی دفنی باللیل، یا علی حنتنی باللیل، یا علی علی مجھے رات میں مسجد دینا ہے، علی مجھے رات میں دفن کرنا ہے، علی مجھے رات میں نعت دینا۔ اے بیوی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بیوی یہ چاہتی ہو کہ علی میرے زخم کو نہ دیکھے، مگر جب علی نے وزن دینا شروع کیا ایک چیخ ماری، پوچھنے والے نے پوچھا اور رونے کی وجہ کیا؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا جب میں وزن دے رہا تھا تو معلوم ہوا پہلا شکستہ ہے، ورم زدہ بازو ہے اور چہرے پہ نشان۔ بس آخری روایات جب علی ارے شہزادی کو لے کر قبر تک پہنچے ہیں نا، قبر میں جیسے ہی اتارا ایک مرتبہ رسول کی طرف رخ کیا، حاضی ودیعت اللہ، یا نبی اللہ یہ اللہ کی امانت ہے ارے جو آپ نے مجھے دی تھی، مگر یا نبی اللہ ارے جب آپ نے امانت دی تھی تو پہلا شکستہ نہیں تھے، مگر جب علی واپس کر رہا ہے تو پہلا شکستہ ہے، ورم زدہ بازو ہے اور چہرے پہ نشان۔